اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علیمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت پیچیدہ مسئلے کو لے کر کے شیعہ مذہب پر لگائے گئے کئی الزامات کا الحمدللہ ہم مکمل علمی جواب دے چکے ہیں۔ آج ایک پرانے اور ایک نئے الزام کا جواب ہمیں دینا ہے۔ ایک الزام توہین اہل بیت کا اور دوسرا الزام شیعہ اپنی نیاز میں جانوروں کا جھوٹا ڈالتے ہیں، بالخصوص گھوڑے کا۔ تو مولوی کامل بریلوی، جسے ہم کئی دفعہ ایکسپوز کر چکے ہیں، اور اس کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ یہ بندہ اردو عبارت بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، ہم نے کئی دفعہ ثابت بھی کیا، اور ایک نمبر کا خیانت کار بھی ہے۔ آئیں ذرا اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہمیں سو کال پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نکاح جیسی سنت کو محرم کے اندر اس پر بڑا وبیلا کھڑا کیا گیا۔ کچھ لوگ اہل سنت کا کھا کر یہ کہنے لگے کہ دیکھو جی محرم کے اندر نکاح ہو گیا تو یہ تو ناسبیت ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ روافظ کہ جو ہے وہ مہندی رچا رہے ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ان کی دولہن کا مجسمہ بنا کر وہ خرافات کی گئیں اور اس ملک کے اندر کی گئیں، تو کہاں سوئے رہے ادارے، کہاں سوئی رہی ایجنسیاں؟ کیوں نہیں ان کو جاگ آئی؟ کیوں وہ ان گستاخیوں کو نہیں روکتے؟ تو خدارا ان کو روکیں۔ اور کہیں پر جائز کام ہوتا ہے وہاں پر سارے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ عوام کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے، ویسے دین کی تعلیم حاصل نہیں کرنی، اور پھر وہ لوگ کہ جن کا مسلک کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ بغیر دلیل کے جب بک بک کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں، دیکھو جی فلاں ناسبی ہو گیا، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں خارجی ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ دیکھو تو صحیح کہ کون اہل بیت اطہار کی گستاخی کر رہا ہے۔ جی عزیزان، اس نفسیاتی مریض کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ جو جاہلانہ حرکت کی گئی ہے یہ نہ تو مذہب شیعہ کے اکابرین کی طرف سے ہوئی ہے، نہ ہی ہمارے کسی اکابر نے کبھی اپنی عزاداری سے ریلیٹڈ کسی کتاب میں اس کا کہیں ذکر تک کیا ہے۔ ایک کسی علاقے میں اگر کوئی اس طرح کی جہالت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلک کا وہی عقیدہ ہے، یا مراسم عزاداری میں ہم اس طرح کی خرافات معاذ اللہ بی بی فاطمہ بنت حسین صلوات اللہ علیہ، جو شہزادہ قاسم صلوات اللہ علیہ کی زوجہ تھیں، جن کا خود امام حسین نے میدان کربلا میں کیا تھا شہزادہ قاسم ابن حسن کے ساتھ، ان کا مجسمہ بنا کر اس طرح چادر اوڑھی جائے مولا حسین کی عطرت کا، ایسا معاذ اللہ توہین امیز معاملہ ہمارے مذہب شیعہ کے شعار میں داخل نہیں ہے۔ ہم اس کے سخت معنی میں مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، نکاح جیسی سنت کو محرم کے اندر شہزادہ قاسم کی مہندی نکالتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور نفسیاتی بیمار انسان، کتنی دفعہ تمہاری خیانت پکڑ کے میں دنیا کو دکھاؤں؟ شہزادہ قاسم ابن حسن صلوات اللہ علیہ کی شادی امام حسین کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے۔ بعد شہادت امام حسین محرم تمام ان رسومات کو مذہب شیعہ کے شعار میں حرام قرار دیا گیا ہے، ہمارے کتابوں میں، کتب احادیث میں، بلکہ تمہاری بھی کتب احادیث سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات ثابت کی جائے گی، اور تمہارے اکابرین کی کتابوں سے آنے والے وقت میں شہزادہ قاسم کی شادی بھی ثابت کر دی جائے گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان دونوں معاملات پر مکمل ہماری ویڈیوز کچھ اشارتاً پہلے آ چکی ہیں، لیکن مکمل معنی کے ساتھ، مکمل معنی میں تمام تحقیقات کے ساتھ پھر آگے آئیں گی۔ عزیزان، چلے اس نے تو ایک مجسمے کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی، آئیں ذرا میں ایک زندہ لڑکی کو حور کی شبیہ بنا کر ان کے اہل سنت کے، یہ حال ہی میں ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے، ان کے جشن میلاد میں یہ ربیع الاول کے مہینے میں نکالا گیا، ذرا اس ویڈیو کی طرف ہم چلتے ہیں اب۔ خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا، رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا، کرا شکر تے جشن مناوا، کرا شکر تے جشن مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا۔ جی عزیزان، نہیں مجھے یہ بتائیں، مجسمہ نکالنے پہ اسے بہت زیادہ آگ لگی ہوئی تھی، محرم کے اندر یہ ہو رہا ہے، توہین اہل بیت کون کر رہا ہے، وہ کس نے کی ہے، سب کو پتا ہے،
जनाब सैयदा के लिहाज से कौन बकवास करता रहे, तुम लोगों को इस बात पे कई दफ़ा मुंह तोड़ जवाब दे चुका हूँ। और आपका तो खैर हजरत माशाल्लाह क्या ही कहना, जो मुनाजरे में आपकी दुर्गत बनी थी, अहमद रजा को मुखालिफ कुरान कह दिया था आपने, क्लिप भी वायरल है। खैर अजीजान, कहाँ एक मुजस्समा, कहाँ किसी बेचारे गरीब की बेटी को, वाकईन एक जिंदा लड़की को, असली इंसान बेचारी, उसे उठा के हूर की छवि बना के पता नहीं कितने गैर महरमों के अंदर उसे घुमाया जा रहा है। तो अगर वो गुस्ताखी अहले बैत है, जो कि है, हम उस चीज को ऑन नहीं कर रहे, लेकिन इससे शिया मसलक के ऊपर वार किया, तो फिर इल्जामी जवाब सुनो। अगर वो गुस्ताखी अहले बैत है तो क्या ये तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? और अजीजान, इनका यहां तक मामला नहीं रुका, इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ खाना काबा की भी तौहीन की है, जिसने बड़ा दुल्हन लगाया ना। जरा मैं इसको एक इसी मामले में इबारत इसके अकाबरीन में से एक की पेश करता चलूं। ये मेरे हाथ में नईमी कुतुब खाना से छपी किताब मौजूद है, जो शाह इस्माइल देलवी की किताब तकवियतुल ईमान के रद्द पर लिखी गई थी। ये इनके नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब की अतीउल बयान रद्द तकवियतुल ईमान, ये मिसप्रिंटिंग हुई है, तफवियतुल ईमान लिखा है, असल में तकवियतुल ईमान है, शाह इस्माइल देलवी की किताब। रद्द तकवियतुल ईमान में सफ़ा नंबर 50 पे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की तफसीर फतुल अजीज से उसने एक इक्तबास नकल किया है कि जी देलवी ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़े क़यामत हो, फरिश्ते काबा मुअज़्ज़मा को दुल्हन की तरह ज़ेब व ज़ीनत से सजाकर महशर में ले जाएं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। क्या खाना काबा और रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह मजाक हैं? अस्तग़फिरुल्लाह। क्या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज आते हैं, खाना काबा को दुल्हन की तरह सजा के? अस्तग़फिरुल्लाह। अजीजान, मैं कहता हूं ये क्या है, ये रद्द तकवियतुल ईमान में क्या लिखा है? और कम से कम किताब छापने की तमीज सीख लो। तफवियतुल ईमान, तकवियतुल ईमान किताब का नाम है जी भाई। फिर ये कहेंगे नहीं नहीं, वो दुल्हन की तरह सजाना वो एक मुहावरा ये हो, तो वो और कोई मुहावरा ना मिला, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुल्हन कहा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अपने मजहब की तरफ जरा गौर करें, इन्होंने तो हरम काबा को नहीं छोड़ा, दुल्हन 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 लगे हुए हैं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे, ये मौलवी के दूसरे एतराज की तरफ। वीडियो देख भी रहे होंगे तो आप गौर से देखें कि किस तरह जो है, क्या ये मामला, ये बात सच है या झूठ है। आप देख रहे होंगे खुद जो है वो बतौर सबूत के लोग पास गिलास लेके खड़े हुए हैं और बच्चे जो हैं वो उसे पी रहे हैं, और उसका एक बड़े से बर्तन में जो है उसका मुंह लगा के और बाकी बर्तनों में वो पानी जो है वो डाला जा रहा है, उसका थूक डाला जा रहा है। और बड़े हजरात भी पास गिलास लेके जो है वो इस तरह का बतौर तबरुक इसको समझते हुए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ वाज़े करना था कि जब हम वाज़े करते हैं तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद झूठ है, बिल्कुल साफ झूठ बोलते हैं, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं। और फिर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल ये हजरात करते हैं और ये कहते हैं कि ये अपने बच्चों को मजलिसों से रोकने के लिए और इस तरह के जो है वो सबीलों से रोकने के लिए हमारी, तो इस वजह से अपने बच्चों के जहनों में ये डाल देते हैं कि वो वहाँ पर ना जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप अपनी आंखों से आपने देख लिया कि ऐसा बिल्कुल जी अजीजान, वाकई मैंने मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली कहा था, और वाकई साबित भी हुआ है कि ये बंदा 100% मेंटली रिटार्डेड है, ये नफ्सियाती मरीज है। अजीजान, आपने खुद वो वीडियो क्लिप देखा है, और भाई कभी मजालिस में आए हो तब तुम्हें पता चले ना कि ज़ियारत के लिए अलग सबील लगाई जाती है, मुमिनीन हजरात के लिए अलग सबील, और कोई बंदा वहां से नहीं पी रहा, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारे यहाँ खुद घर में शबीर रहवारे सुल्तान करबला तैयार होती है, और शबीहात पे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर की किताबों से मैं कई दफा दलाइल दे चुका हूं। उस पर अब नहीं जाना कि शबी बनाना ये तो वो है, वो ऑलरेडी डन है। लेकिन ये कहना कि ये घोड़े का झूठा खिला रहे हैं ये वो, ये बिल्कुल बकवास पर मबनी बात है, इसमें कोई हक की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे अपने घर में रहवारे इमाम हुसैन आता है, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही वहां पर हो रहा है। ये अजीब बंदा है।
یہ شیعہ حضرات اس لیے چھپاتے ہیں تاکہ اہل سنت ان کی مجالس میں نہ جائے. کوئی بندہ ہمارے مجالس میں آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ مجالس مسلک کی محتاج نہیں ہے. ان مجالس میں صرف اور صرف وہی آتا ہے جس کا حسین کے ساتھ رشتہ ہے. تمہارا کیا؟ تم نے سلطان کربلا کو کیا کہنا ہے؟ تمہارا کیا رشتہ ہے مولا حسین سے؟ ناسبی. خیر عزیزان، میں یہ حوالہ دکھا کے بالخصوص برادران اہل سنت سے کہوں گا، جو حوالہ میں اب دینے لگا ہوں، اس مولوی سے پوچھیں، یہ کتاب خریدیں، کیونکہ اب یہ ایزیلی اویلیبل ہے. پہلے یہ بین تھی، ابھی دوبارہ چھپ رہی ہے، ایزیلی اویلیبل ہے. اور اس سے پوچھیں کہ شیعہ اکابرین میں سے نہ کسی نے لکھا، نہ ہم اسے انڈورس کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھوڑے کا جھوٹا اصلاً کون کھلاتا ہے اور کس کے ہاں پاک ہے. جائز نہیں، پاک. یہ میرے ہاتھ میں زاویہ پبلیکیشنز لاہور سے چھپی کتاب موجود ہے جی. ان کے حضرت مولانا شاہ محمد رکن دین صاحب کی رکن دین کتاب الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، رکن دین کتاب الصلاۃ. اس میں عزیزان پیج نمبر 59 پر جو سوال ہوا ہے جی، ذرا غور کریں. وہ کون سے جانور ہیں جن کا جھوٹا پاک ہے؟ ٹھیک ہے جی، گھوڑے اور گدھے اور خچر کا جھوٹا، اور ان جانوروں کا جھوٹا جو حلال ہیں، خواہ چار پایا ہوں یا پرند، پاک ہے. استغفر اللہ. ہمیں کہہ رہا تھا گھوڑے کا جھوٹا کھاتے ہیں، یہ تو کھوتوں کا بھی پاک سمجھتے ہیں، خچر کا بھی پاک سمجھتے ہیں، چاہے پرندے ہوں یا چوپائے ہوں، سب کے. بحوالہ فتاوی عالمگیری اس نے یہاں نقل کیا ہے. گھوڑا کھوتا سب کا جھوٹا پاک ہے. استغفر اللہ. انہی کے مذہب میں ہوگا، ہمارے یہاں تو نہیں. یہ عزیزان، میں کہتا ہوں پیچھے رہ کے گیا گندے انسان. کبھی اپنے گھر کی کتب اٹھا کر دیکھو، تمہارے بڑے بڑے اکابرین نکالے کر. یہ رکن الدین تو ویسے ہی بالخصوص فقہ حنفی کے لحاظ سے جو بریلوی مسلک ہے اس کا بہت بڑا عالم یہ گزرا ہے. عزیزان پیچھے رہ کے گیا، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. تمہارے بڑوں نے تو کھوتے گھوڑے سب کا جھوٹا پاک کیا ہوا ہے. کس منہ سے شیعہ مذہب پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اور وہ بھی جھوٹ کی بنا پہ. جھوٹ کی بنا پہ دھوکہ دیتے ہو ہمارے اہل سنت منصف مزاج بھائیوں کو. اور انہیں اب برادران اہل سنت سے میں خطاب کر رہا ہوں، اہل سنت بھائیوں سے میں خطاب کروں گا کہ یہ ناسبی مولویوں کو بہت آگ لگتی ہے اس فقیر کے ایک جملے سے. شیعہ سنی بھائی بھائی جو کہ ہیں ہم بھائی، انہیں اہل سنت سے میں کہوں گا اس جملے سے بہت آگ لگتی ہے. کبھی کہہ کے دیکھ لیجئے گا. خیر، یہ ویڈیو شیعہ مذہب کے دفاع میں تھی، لیکن اس سے بڑھ کے برادران اہل سنت کو ہمیں حق واضح کرنا تھا کہ بھائی یہ صرف آڑے ٹیڑے کلپس لگا کے جو بکواسات کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ اس کے اکابرین کی کتابوں سے عبارتیں سامنے پیش کی ہیں. یہ دونوں اس کے مسلک کے بہت بڑے اکابرین ہیں جن کی کتابیں پیش کی گئی ہیں. الحمدللہ بات بالکل واضح ہے. اور ابھی بھی کوئی اگر اس بندے کی حمایت کرے اس معاملے میں تو خیر، اس کے آگے پھر بات کرنا تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. ہمیں دیں اجازت، اگلے جواب کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.